کھیل ہاکی جو کبھی پاکستان کا غرور ہوا کرتا تھا عرصہ دراز سے بدترین تنزلی کا شکار ہے۔ ہاکی جس نے پاکستان کو 4 دفعہ ورلڈ کپ جتوایا، 3 دفعہ چیمپئنز ٹرافی جتوائی اور جو اولمپک گیمز میں ہماری واحد شناخت رہی، آج انتہائی زب و حالی کا شکار ہے۔ ایک وہ دور تھا جب پاکستانی ہاکی ٹیم نے فائنل میں ارجنٹائن کے خلاف امپائر کے ایک متنازع فیصلے کی وجہ سے ہار پر احتجاجاً چاندی کے تمغوں کو گلے کی بجائے پاؤں میں ڈال لیا تھا۔ آج حالت یہ آن پہنچی ہے کہ اپنے ملک میں صرف پریکٹس کے لیے بھی سہولیات میسر نہیں۔ فلائنگ ہارس سمیع اللہ، حسن سردار، شہباز سینئر جنہوں نے پاکستان ہاکی کو دنیا بھر میں روشناس کروایا اور اپنا لوہا منوایا، کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم میں ان کے پائے کا کوئی نام پیدا نہیں ہوا۔ آج حالت یہ ہے کہ کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیتنا تو دور کی بات، ہم ان ٹورنامنٹس میں شرکت تک نہیں کر پاتے۔ پہلے ورلڈ کپ میں شرکت سے محروم ہوئے، پھر اولمپک میں شرکت پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پاکستان ہاکی کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہوئی۔ کھیل میں تنزلی کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی مالی بدعنوانیوں اور انتظامی بدحالی کا شکار ہو گئی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا حکومتی امداد کے بغیر چلنا دشوار ہو گیا۔ پھر حالات ایسے بھی آئے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسے شہر میں بھی قومی کھیل کی سہولیات ناپید ہونا شروع ہو گئیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اس وقت انتہائی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب اسلام آباد میں جاری ایک پریکٹس کیمپ میں کھلاڑی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے زخمی ہونے لگے، جس پر مجبوراً کیمپ کو اسلام آباد سے لاہور منتقل کرنا پڑا۔ پاکستانی ہاکی کی تقدیر بدلنے کے لیے حکومتی سطح پر کئی ناکام کوششیں کی گئیں، جس میں کوچ اور فیڈریشن کے سربراہان کا کئی بار تبدیل ہونا بھی شامل ہے، لیکن سب بے سود رہا۔ اب حال میں بھی حالات یہی ہیں کہ ہاکی کے کھلاڑیوں کو ان کے واجبات بھی ادا نہیں کیے جا رہے تھے۔ کھلاڑی جب پریکٹس سیشن کے لیے آتے ہیں تو انہیں صرف 1000 روپے ڈیلی الاؤنس کے طور پر ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی وقت پر ادا نہیں ہوتے۔ حکومت اس صورتحال میں بہتری کے لیے کئی مرتبہ پاکستان ہاکی کو خصوصی گرانٹ بھی جاری کر چکی ہے، لیکن یہ صورتحال جوں کی توں رہی ہے۔ فیڈریشن کے اعلیٰ حکام جب تک اپنی شہ خرچیاں بند نہیں کریں، تب تک کھلاڑیوں کی حالت ذرا بہتر نہیں ہو پائے گی۔ پریکٹس سیشن اور غیر ملکی ٹورنامنٹس کے علاوہ قومی کھلاڑیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہاکی ہی ان کا واحد ذریعہ معاش ہے۔ جب ان کی مالی حالت ہی ایسی ہوگی تو وہ اپنے کھیل پر کیوں کر توجہ مرکوز کر پائیں گے؟ اب جب کہ یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، ہماری قومی ٹیم ایشین گیمز کے لیے انڈونیشیا میں موجود ہے۔ قوم ان سے پھر جیت اور بہتری کی امید لگائے بیٹھی ہے، لیکن اس دورے کے لیے بھی جو کراچی میں کیمپ لگایا گیا، وہ بھی ہاکی فیڈریشن اپنے گراؤنڈ میں نہیں لگا سکی، کیونکہ ان کے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی کہ وہ کھلاڑیوں کو کسی قریبی ہوٹل میں ٹھہرا سکیں۔ تو ایسی حالات میں کھلاڑیوں سے جیت کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اب نئے وزیر اعظم جناب عمران خان، جو خود بھی نامور کھلاڑی رہے ہیں، سے گزارش ہے کہ وہ ہاکی پر بھی توجہ دیں تاکہ ہم قومی کھیل میں کھویا ہوا مقام واپس پا سکیں۔